بسم اللہ الرحمن الرحیم باب عدم کفر اہل الکبائر۔ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ عنوان اس باب کا مرتب فرمایا کہ کبیرہ گناہ کرنے والے ان پہ کفر لازم نہیں آتا۔ روایت فرماتے ہیں ابو حنیفہ عن ابی زبیر قال قلت لجابر بن عبد اللہ ما کنتم تعدون الذنوب شرکا قال لا قال ابو سعید قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل فی هذه الامة ذنب یبلغ الکفر قال لا الا الشرک باللہ تعالی۔ سیدی امام اعظم ابو حنیفہ سے روایت ہے، وہ حضرت ابو زبیر سے، اور وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالی جو کہ جابر بن عبداللہ ہیں ان کی بارگاہ میں یہ میں نے پوچھا کہ ما کنتم تعدون الذنوب شرکا، یہ بتائیں کہ کیا تم گناہ کبیرہ کو شرک شمار کرتے تھے؟ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا لا، نہیں، ہم گناہ کبیرہ کو شرک شمار نہیں کرتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ قال ابو سعید، حضرت ابو سعید نے فرمایا قلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی حضور کی بارگاہ میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم هل فی هذه الامة ذنب یبلغ الکفر، یا رسول اللہ اس امت کے اندر کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو کفر کی حد کو پہنچ جائے؟ قال لا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کے اندر کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو گناہ کفر کی حد کو پہنچ جائے، الا الشرک باللہ تعالی، ہاں مگر شرک ہے گناہ ایسا جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا جاتا ہے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک ذات ہے، غیر خدا کو خدا کے ساتھ ملانا اور کہنا یہ بھی خدا ہے، یہ بھی عبادت کے لائق ہے، یہ بھی خالق و مالک ہے، یہ بھی رازق ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو خدا شمار کرنا یہ شرک کہلاتا ہے۔ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو کفر تک پہنچا دیتا ہے، وگرنہ اس کے علاوہ کوئی ایسا گناہ نہیں ہے جو بندے کو کفر تک پہنچا دے۔ چند حدیث پاک اس امر کی وضاحت کرتی ہیں کہ گناہ کبیرہ مثلا قتل، چوری، شراب نوشی کا ارتکاب ہونا کفر نہیں، اس سے آدمی گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اسے مومن گناہ سمجھ کے کر رہا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان مومن جو ہے جب وہ چوری کرتا ہے، زنا کرتا ہے، شراب نوشی کرتا ہے، تو وہ قطعاً بھی ایک مسلمان اسے جائز یا حلال نہیں سمجھ رہا ہوتا، اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ ہمارے دین نے، ہمارے آقا نے، ہمارے اللہ رب العالمین جل جلالہ نے منع کیا ہے، لیکن کیونکہ اس کے اوپر نفس کا بہکاوا غالب آیا، اس نے یہ گناہ کر لیے، تو ایک مومن اس کو کیونکہ گناہ سمجھ کے کر رہا ہے تو وہ گناہگار ہے، کافر نہیں ہوتا۔ لہذا یہ دراصل جو خوارج ہیں ان کی تردید کی جا رہی ہے، کیونکہ خوارج اس بات کے قائل ہے کہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی مومن نہیں رہتا بلکہ مومن سے کافر ہو جاتا ہے، یعنی گناہ کبیرہ کرنے والا وہ اسلام کی سرحد سے نکل کر کفر کی سرحد میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ خوارج کا یہ عقیدہ ہے، وہ اس کے قائل ہیں۔ کئی اس طرح کے شعبہ جات ہیں۔ ایک طرف خوارج کے نزدیک گناہ کبیرہ کرنے والا گویا وہ ایماندار نہیں رہتا، ایمان کی سرحد کو پار کر جاتا ہے اور کفر کی سرحد میں چلا جاتا ہے۔ اس کے سامنے کئی حدیث پاک ہیں۔ آپ کہیں گے جی ان کے بھی تو کوئی دلائل ہوں گے، جی ہاں ان کی بھی دلائل ہیں، ان کے سامنے کئی روایات ہیں۔ ایک حدیث پاک یہ ہے جس میں آتا ہے آقا کریم نے فرمایا زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا،
اسی طرح چوری کرنے والا جب چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس حال میں وہ مومن نہیں ہوتا جب چوری کر رہا ہوتا ہے، یعنی زنا کرنے والا زنا کرتے وقت حالت ایمان میں نہیں ہوتا، اور اسی طرح چوری کرنے والا حالت چوری کرنے میں اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ وہ حدیث پاک ہے جس پر یہ استدلال کرتے ہیں کہ یہ گناہ ہے چوری کرنا، جب چوری کیا تو وہ مومن نہیں۔ انہوں نے یہ سمجھا کہ اس طرح چوری کرنا گناہ ہے تو گناہ نے اس کو ایمان سے نکال دیا، زنا کرنا گناہ ہے تو روایت میں آیا زنا کرنے والا مومن نہیں ہوتا، لہذا جب وہ گناہ کر رہا ہوتا تو گناہ نے اس کو ایمان سے نکال دیا، کفر میں داخل کر دیا۔ یہ وہ روایات ہے جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے وہ مومن کو ایمان سے نکال کر جہنم میں یعنی کفر میں جو ہے وہ داخل کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح کی کئی اور حدیث صحیحہ جو ان کے مومن کی وضاحت کرتی ہیں تو وہ ان کی آنکھوں کے آگے سے اوجھل ہیں، وہ انہیں نظر نہیں آتی۔ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا، اب اس کے معنی میں تعویل کرنی پڑے گی، وگرنہ تو بے شمار جو مسلمان ہیں وہ بھی کافر ہو جائیں گے۔ اسی طرح جو حدیث ہے کہ زنا کرنے والا جب زنا کر رہا ہوتا ہے وہ مومن نہیں، چوری کرنے والا چور جو ہے بحالت چوری کرتے وقت وہ مومن نہیں، ان سب میں تعویلیں کی جائیں گی کہ کمال ایمان کی نفی ہے کہ جب یہ چوری کر رہے ہیں تو کامل مومن نہیں، جب زنا کر رہے ہیں تو کامل مومن نہیں، اور اسی طرح جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے تو وہ اس نے کفر کیا، یعنی گویا کہ وہ کفر کے قریب ہو گیا۔ ایک کافر بھی نماز نہیں پڑھتا اور ایک مومن بھی نماز نہیں پڑھے گا تو گویا کہ اس حالت کفر کے قریب ہو گیا، حقیقت میں وہ کافر نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کبیرہ کے مرتکب آدمی گناہگار ہوتے ہیں، کافر نہیں ہوتے۔ اس طرح کی کئی ایسی روایات ہیں جس کو صاحب سنن ابو داود نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے اسی مضمون پر روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں ایمان کی اصل 3 چیزوں پر ہے، کلمہ شریف پڑھنے والے کو قتل نہ کیا جائے، محض گناہ کی وجہ سے کسی کو کافر نہ کہا جائے، اور اس کو خارج از اسلام بھی نہ جانا جائے۔ اسی طرح صاحب طبرانی نے طبرانی کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بعین ہی اسی مضمون کی روایت لائے ہیں جس میں آتا ہے کہ کلمہ گو سے باز رہو، یعنی اسے قتل نہ کرو اور اسے کافر بھی نہ بناؤ، اور جس نے اس کو کافر ٹھہرایا وہ خود کفر کے قریب ہو گیا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ گناہ کبیرہ کرنے والا جو مومن ہے وہ خوارج معتزلہ جو ہیں وہ اس کے بیچ کا راستہ وہ نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس طرح کرنے والا جو ہے نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے، وہ درمیان والا، یعنی اسے فاسق کہو۔ تو ان سب کا جواب ہے خوارج کا، معتزلہ کا، اور وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے مسلمان رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا، گناہ کرنے سے گناہگار ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، کیونکہ گناہ کبیرہ کرنے سے آدمی کافر نہیں ہو جاتا بلکہ اس کے عدم کفر کا فتویٰ دیا جائے گا اور کہا جائے گا گناہگار ہے، یہ گناہ سے توبہ کرے، یا اس طرح کا گناہ کیا ہے تو اس کو شرعی اگر حد مقرر ہے تو وہ دے دی جائے، وہ توبہ تائب ہو جائے، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن اس کو سزا دے کر جنت میں بھیجے، یا اس کی مرضی ہے وہ معاف فرما دے۔ بہرحال گناہگار جو ہوگا وہ گناہ کرنے سے کافر نہیں ہو جاتا، وہ ایک ہی گناہ ہے، وہ شرک ہے، شرک کرنا ایسا گناہ ہے جو بندے کو کافر بنا دیتا ہے، اس کے علاوہ گناہگار رہتا ہے، کافر نہیں ہوتا۔